وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں کون؟ جو ایمان والے ہوں، جو ایمان والے ہوتے۔ ایمان اور توکل کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عجیب رشتہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو میں ایسے ہی چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ کی نگہبانی وہ ہوگی، اللہ حفاظت کرنے والا، یا پھر میں اس کو باندھوں، پھر جو ہے میں توکل کروں، بھروسہ کروں اللہ پر کہ حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کے سنے شاعر میں اعقلھا فتوکل علی اللہ، تمہارے جو مینس ہیں، تمہارے پاس جو چیز، جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ تم باندھ سکتے ہو، رسی ہے، کھوٹا ہے، باندھو، یہ تمہارا، لیکن باندھنے کے بعد حفاظت اب اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جہاں انسان کی تدبیر ختم ہو جائے وہاں پر بھروسہ توکل کا رشتہ اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں وہ اسباب وہ اختیار کرے اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دے۔ یہی جو انبیاء کا بھی یہی جو ہے معاملہ تھا، یہی جو معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتا، آگے سمندر آ گیا، آپ نے اسباب اختیار کی، نکلنے کی راہیں اپنی اختیار کی، اپنی قوم کو جمع کیا، نکلنا چاہ رہے تھے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، سامنے سے سمندر، پیچھے جائیں گے تو مارے جائیں گے، سامنے بھی جائیں گے تو دریا ہے، غرق ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر بھروسہ کس پر تھا؟ قوم نے کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، کہاں لا کے ہمیں پھنسائے آپ؟ موسیٰ نے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے توکل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہجرت کر کے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آن کے آن میں آپ کو وہاں سے اٹھا کر مدینہ پہنچا دیتا، کیا مشکل تھا؟ وہ اللہ جو فرشتوں کو حکم دیا کہ معراج کے لیے جب آپ آسمانوں کے اوپر لے کر آئے، کیا وہ اللہ کے لیے یہ بات ناممکن تھی کہ اللہ کے رسول کو مکے سے اٹھا کر مدینہ پہنچا دے آن کی آن میں؟ کون سی مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ عاجز تھا اس وقت؟ لیکن نبی علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، جو طریقہ ہے ہم سب کے لیے، ہجرت کے لیے جو محنتیں ہوئیں، جو تدبیریں ہوئیں، جو پلاننگ ہوئی، جو کوششیں ہوئیں، یہ سب ایک انسانی اسباب ہیں، ان کو آپ نے اختیار کیا، لیکن بھروسہ کہاں تھا؟ اللہ کے ساتھ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس کی روایت موجود ہے بخاری وغیرہ کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں ڈالا تو ابراہیم کا قول کیا تھا، ابراہیم کے کلمات کیا تھے؟ فرمایا کہ ابراہیم کے کلمات تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے وہ اللہ کافی ہے اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے، بڑا بہترین جو ہے وہ آپ کے کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو جو کئی دنوں اور بعض روایت میں کئی مہینوں بھڑکائی گئی، بہت بڑی آگ تھی، قریب ہونا بھی مشکل تھا، تو ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے، بہت بڑی کرین کے ذریعے سے جو اس زمانے کی تھی، اس سے ان کو پھینکا گیا، قریب نہیں جا سکتا تھا کوئی آدمی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے بھروسے کی، ان کے توکل کی برکت یہ تھی کہ اللہ کی رحمتیں ایسی اتری کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ گلے گلستان ہو جائے، وہ پھولوں کا سیج ہو جائے سلامتی کے ساتھ۔ اگر اللہ صرف یہ کہہ دیتے کہ بردن ٹھنڈی ہو جائے تو آئس ہو جاتی، پھر وہاں بھی تکلیف ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا سلامن، ٹھنڈی ہو جائے لیکن سلامتی کے ساتھ، میرے بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، میرا بندہ مکمل توکل کرنے والا، مجھ پر اس نے بھروسہ کیا تو میں اس کے کام آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فنعم الوکیل ہوتے ہیں، نعم المولا و نعم النصیر، جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بہترین آقا ہے، وہی جو ہمارا بہترین ماوا و ملجا ہے، وہی ہمارا بہترین مددگار ہے، وہی بہترین نصرت و مدد کرنے والا ہے، یہ وہ توکل ہوتا ہے۔